پیش کرتا ہوں جماعت ردائے مصطفیٰ کے ذمہ داران اور خاص کر اپنے ان علماء، حفاظ، شعراء، قراء، مفتیان نظام کی جنہوں نے ہماری قوم کو مسلک اعلیٰ حضرت کے قریب کرنے میں اپنی محنتیں لگائی ہیں۔ میں نے ایک جملہ ابھی چند دنوں پہلے ایک تقریر میں بولا تھا، لاک ڈاؤن کے بعد مزدور کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، مگر لاک ڈاؤن کے بعد ہمارے اماموں کی قیمتیں ابھی بڑھنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ اماموں کا جگر گردہ ہے، کبھی ہڑتال کر کے نہیں بیٹھتے کہ آج عشاء کی نماز پڑھانا ہی نہیں ہے جب تک کہ تنخواہ نہیں بڑھے گی۔ اگر یہ علماء اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں تو ہماری قوم بھی سمجھے، دوسروں کی ذمہ داری کو اپنے اوپر محسوس کریں، قیاس کریں، تب سمجھ میں آتا ہے دوسری کی ضرورت کیا ہے، ہماری ضرورت کیا ہے۔ اللہ کرے میری قوم بھی سمجھے، ہم بھی سمجھے، سب اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں۔ توجہ ہے؟ اور مبارکباد، قابل ستائش ہیں آپ کہ آج قائد ملت تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کل چونکہ گفتگو مسلک اعلیٰ حضرت پر کی تھی، تحفظ عقائد اہل سنت پر کی تھی، آپ کا بھی عنوان وہی ہے، مگر زیادہ تفصیل ادھر نہیں کروں گا، ورنہ کرناٹک کی سرزمین پر رہنے والی قوم کہے گی ایک ہی تقریر تین جگہ کر کے چلے گی۔ آج کا عنوان میں نے جو رکھا ہے وہ یہ ہے، خاندان اعلیٰ حضرت ولایت کا شاہکار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میں ادھر سے لاؤں گا اور گفتگو کروں گا، ذیلی گفتگو آ جائے تو اس کو ایسے ہی سمجھنا جیسے کتاب میں تنبیہ اور ذیل آ جاتا ہے، کئی تذیل بھی لکھ دیتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اور جو کل تھے وہ بھی سن لیں، جو آج ہے وہ بھی سن لیں۔ کھجور کے درخت لگانے میں کمی نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا جی لگا کر نبی آل نبی پر محبت کے ساتھ درود و سلام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنیو، نبی کو زندہ مانتے ہیں تو زندہ نبی پر زندگی کے ساتھ درود بھی پڑھتے ہیں، اور درود پڑھتے اس لیے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ذکر کا آغاز ہوتا ہے، فَإِذَا اسْتَفْتَحُوا الذِّكْرَ فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، جب لوگ ذکر کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، درود پڑھنا بھی ذکر ہے۔ اگر یہ ذکر کی سٹارٹنگ ہوتی ہے تو پہلا کام یہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سر نہ ہلائیے، زبان ہلائیے، اس لیے کہ زبان آپ کو ذکر کے لیے دی گئی ہے، اور ہر علاقے کے اشارے الگ ہوتے ہیں۔ میں کچھ اور بن جاؤں، کچھ اور سمجھ جاؤں تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہیں ہاؤ کرتے ہیں، کہیں ایسے ایسے کرتے ہیں، تو وہ ایسے ایسے ہمارے یہاں منع کا ہوتا ہے، آپ کے ایسے کرتے ہاؤ حضرت، تو وہ ہاؤ حضرت نہیں چاہیے مجھے سبحان اللہ کا ذکر چاہیے، الحمدللہ کا ورد چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، سرکار فرماتے ہیں وَاسْتُجِيبَ لَهُمُ الدُّعَاء، جب ذکر شروع کیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ کرتے ہیں ذکر، ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑے کمال کی بات تو یہ، وَأَقْبَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ بِوَجْهِ مَا لَمْ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَيَتَفَرَّقُوا فَإِذَا تَفَرَّقُوا انصرف الكتب يلتمسون حلق الذکر۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا کمال یہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی طرف نظر کرم فرمایا کرتا ہے، اور جس کی طرف نظر کرم ہو جائے، حدیث مصطفیٰ بولتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَنْظُرُ إِلَى مَن يُصَلِّي عَلَيَّ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَنْظُرُ لام تاکید والا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَنْظُرُ مَن يُصَلِّي عَلَيَّ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَا يُعَذِّبُهُ أَبَدًا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر نظر کرم فرماتا ہے جو مصطفیٰ پر درود پڑھ لیا کرتا ہے، جو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن نَظَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ لَا يُعَذِّبُهُ أَبَدًا۔ اللہ جس پر نظر کرم ڈال دے، اللہ کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا، اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ سن لیو، خوش ہو جاؤ، مسلکی اعلیٰ حضرت نے ہمیں کعبے کے بدر الدجا جیسا درود دے کر کے، مسلکی اعلیٰ حضرت نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا کے جہنم کے عذاب سے بچا دیا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اعلی حضرت اعلی حضرت، اللہ اکبر، بستے بستے قریا قریا، بستے بستے قریا قریا۔ توجہ توجہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث، جس کو الکنز المدفون والفلک المشحون میں علامہ جلال الدین سیوطی نے صفحہ 3 پر تحریر کیا۔ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لمبی حدیث ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ حدیث مصطفیٰ کو اگر توجہ سے نہیں سنا تو پھر سمجھیے کہ نہ سننے والے کے لیے محرومی ہے، ہربا نصیبی ہے۔ کامیابی تو یہی ہے، آپ کو بھی، آپ کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آپ کو میرا چہرہ نظر آ رہا ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے رہیے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیں، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال ان للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وجناح بالمغرب وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک وتعالی ریش، فاذا صلی رجل او امرأة من امتی علی امرہ اللہ تبارک وتعالی ان یغمس نفسہ فی بحر من نور تحت العرش فینغمس فیہ ثم یخرج وینفض جناحیہ فیقطر من کل ریشۃ قطرہ فیخلق اللہ تبارک وتعالی من کل قطرۃ ملکا یستغفر لہ الی یوم القیامہ۔ سرکار ارشاد فرماتے اللہ کا ایک فرشتہ، فرشتے تو بہت ہیں مگر یہ فرشتہ بڑا عجیب و غریب ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو ہے پورم میں، دوسرا بازو ہے پچھم میں، ایک ہے ایسٹ میں، دوسرا ہے ویسٹ میں، ایک ہے پورم میں، دوسرا ہے پچھم میں، اور کتنا بڑا ہے، پیر 7ویں زمین کے نیچے ہے، اس کا سر عرش معلی کے نیچے ہے۔ کون سا عرش معلی؟ جس کے نیچے نور کا سمندر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ فرشتہ پیدا کیوں ہوا؟ فرمایا فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ۔ سرکار تو جانتے ہیں نا میری امت میں خالی مرد ہی نہیں ہے، حضرت رابعہ بصریہ جیسی ذات بھی تو ہے، عورتیں بھی تو ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ سرکار کی بیٹی فاطمۃ الزہرا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی بیٹیاں۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے جو سرکار کی صرف ایک بیٹی مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے زینب بھی مصطفیٰ کی لگتے جگر ہے، ام کلثوم بھی لگتے جگر ہے، حضرت رقیہ بھی لگتے جگر ہے، فاطمۃ الزہرا بھی لگتے جگر ہے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، توجہ بہت خوب۔ بس بہت جلدی میں سنیے گا میری گفتگو کو، آگے بڑھیں۔ سرکار نے فرمایا میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پر درود پڑتا ہے، اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے جا۔ کہاں جائے؟ فرمایا یہ عرش کے نیچے جو نور کا سمندر ہے نا، امرہ اللہ تبارک و تعالی ان یغمس نفسہ فی بحر من نور تحت العرش۔ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد جو ہمارے پڑوسی ملک سے مترجم جو چھپی ہے، اس میں بڑی پیاری حدیث تحریر فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرش کے نیچے پانی کا سمندر بھی پیدا کیا، فتحرک فاسترب، حرکت میں آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وحی کے اندر ذکر کی گئی ہے، وحی جو وحی غیر مطلوع ہے، فرمایا فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ فسکنا۔ رب کہتا ہے میں نے اس پر اپنا کلمہ لکھا اور نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ لکھا، جیسے ہی لکھا ویسے ہی حرکت بند ہو گئی۔ میں کہتا ہوں میرے سنی، الٹے سیدھے پیروں کے پاس، الٹے سیدھے پنڈتوں کے پاس تمہیں جا کر کے یہ تعویذ گنڈے جو غلط طریقے سے ہوتے ہیں، جو شرکیہ کفریہ ہوتے ہیں، ان کی طرف جا کے اور ڈھونگیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھو، مصلی بچھاؤ، وضو کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تمہاری مصیبتوں کا خاتمہ فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب آگے بڑھیں۔ عرش معلی کے نیچے نور کا سمندر ہے، فرشتہ گیا، غوطہ لگایا، نکلا، غوطہ لگانے کے بعد جب نکلا وَيَنْفُضُ جَنَاحَيْهِ اپنے بازوؤں کو جھاڑنے لگا، جب جھاڑا فَيَقْطُرُ مِنْ كُلِّ رِيشَةٍ قَطْرَةٍ اس کے ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکا، اور معلوم ہے اس کے جسم پر کتنے پر ہیں، وَعَلَيْهِ بِعَدَدِ خَلْقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِيشٌ، اللہ نے اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے ہیں۔ اگر مفتی صاحب قبلہ میری یادداشت، میری معلومات ساتھ دے رہی ہے تو 18,000
18,000 मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है। ये तो मैं सिर्फ जिन्स की बात कर रहा हूँ, अगर 9 पर चला जाऊं तो न जाने क्या क्या है। आप जानते हैं ना, हैवान जिन्स है मगर फरस 9 है, हैवान मुफ्तरिस 9 है, न जाने असद 9 है। इन 9 की तरफ नहीं जाता, खाली जिन्स की बात कर रहा हूँ। अगर जिन्स देखी जाए 18,000 तो पता ये चला 18,000 पर है उसके जिस्म पर। सरकार फरमाते हैं उसके हर पैर, उसके हर पर से एक कतरा टपका। मेरे सुन्नी, ये कतरों का हो क्या रहा है? फरमाया फयक्तुरु मिन कुल्li रीशतिन कतरा, उसके हर पर से एक कतरा टपका। अब आगे क्या हुआ? अगर अगला जुमला आपने मिस कर दिया तो मैं समझता हूं तकरीर की सारी गुफ्तगू को आपने मिस कर दिया है। अल्लाह करे आप नहीं मिस ना करे, जहन में बिठा कर लेकर के जाए। और ये फिर रहे जो डगर नगर नगर नगर, अभी इनका ऑपरेशन भी कर देता हूं, इसलिए कि मसलकी आला हजरत में बदअकीदा देवबंदियों का रद्द फर्ज आज़म है। और ऐसी तहरीकों से हमारा कुछ लेना देना नहीं जो फर्ज आज़म को छोड़ते हो। मसलकी आला हजरत कहता है फर्ज आज़म पहले करो, बाद में हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। तवज्जो, कुछ नहीं, मेरे मुर्शिद ने जिससे बचने का हुक्म दिया है, बचकर रहोगे तो ही फायदा मिलेगा। ये हजरात भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मगर मैं अपनी आंखों देखे हाल जानता हूं। बेशक बेशक, जानता भी हूं, मानता भी हूं। मुर्शिद का दामन क्या मिला? वाह वाह। एक साहब ने कहा कि अगर वो मुबल्लिग नहीं, इधर के मुबल्लिग नहीं, उधर के मुबल्लिग नहीं, मसलक के नहीं, तो फिर क्या है? मैंने कहा ये तफसील मत करवाइए, जबान खुलेगी तो बता देंगे। वाह वाह। ये तो एक आम आदमी भी जानता है, मगर इतना याद रखो, जिसको मुर्शिद ने कह दिया है। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ताजुश शरिया का ये जुमला बाबे अमाल से है कि अकायद से है? क्या बात है, वाह वाह। बोले अकीदे वाला जुमला है। आज ताजुश शरिया ने यह जुमला बोला क्यों? फर्ज आजम का फुकदान हो रहा था। अभी एक जुमला बता रहा हूं, हजरत इमाम गजाली की किताब इल्जामुल अवाम अन इल्मिल कलाम, नेट पर सर्च कीजिए। उन्होंने साफ लिखा है, बुजुर्ग जो अकायद के मामले में हमें ताबीरात, अल्फाज, वर्ड्स, सेंटेंस, वाक्य, जुमले दे करके गए हैं, फरमाया जिम्मेदारी है तुम्हारी जिम्मेदारी है, वही जुमला बोलो, उसमें तशरीह मत करो। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है, ये जुमले पर गौर कीजिएगा, सब नोट कर ले इस चीज को, इसलिए कि राज़िक अल्लाह है। अल्लाह करे इस जुमले से मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं पहुंच जाए। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह राज़िक है, रोजी मिल जाएगी। 2-4 बढ़ने से कुछ नहीं होता। क्या बात है, वाह। आखिरत में बचाकर ले जाए, वाह वाह वाह। उससे बड़ा कुछ नहीं। आगे बढ़े। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम क्या होता है? उसके हर पर से एक कतरा टपका। उसके बाद क्या होता है? अगला जुमला सुनिएगा। उसके बाद ये होता है, फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्li कतरतिन मलकन यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है, एक फरिश्ता पैदा करता है। ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, जिनको आला हजरत जलालुल मिल्लती व दीन से याद करते हैं, हदीस को तहरीर करते हैं। सरकार ने फरमाया, अल्लाह हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा करता है। हमने कहा फरिश्ता करता क्या है? सरकार, और क्यों है? फरमाया इसलिए कि ये दुरू जो दुआ है ना, दुआ किसकी दुआ का इंतजार? सरकार ने फरमाया इंतजार करता है अपनी माँ की दुआ का, बाप की दुआ का, भाई की दुआ का, दोस्त की दुआ का। हमने कहा ये जो बदअकीदा कहता है तीजा बिदात है, मैंने कहा इसको पहचान ले, ये तेरा दुश्मन है। अरे दोस्त तो वो होता है जो मरने में के बाद भी तेरा दोस्त बन करके रहे है। और सुन्नी ने यह दर्श दिया है, हम मरने के बाद छोड़ते नहीं है और मजबूती से पकड़ लिया करते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, नबी सुभान अलैहिस्सलाम अल्लाह। ने आगे इरशाद फरमाया, तवज्जो इधर, क्या फरमाया?
فرمایا انتظار کرتا ہے کس کی؟ کہا کہ باپ کی، بھائی کی، ان کی دعا کا۔ میرے سرکار اگر دعا مل جائے فَإِذَا لَحِقَتُ، کہا دعا مل جائے تو وہ دعا کتنی پسندیدہ ہوتی ہے اس کو۔ ادھر دیکھیں یار، ادھر دیکھیں، میں آپ کے چہروں کو دیکھ کر کے کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ خیر کرے، سمجھ گئے آپ؟ مت گھبرائیے، میں نے ایک شعر میں عرض کیا تھا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میرے شعر کو۔ کیوں کریں ہم رخ کہیں کا اس وطن کو چھوڑ کر، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کیوں کریں ہم رخ کہیں کا اس وطن کو چھوڑ کر، حکم جب خواجہ کے در سے کوچ کا ملتا نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ ہم بسے ہیں اس زمین میں اور بسیں گے حشر تک، بے شک بے شک، حق ہے۔ یرثو عبادی الصالحون۔ ہم بسے ہیں اس زمین میں اور بسیں گے حشر تک، ہم سب وارث زمین کا دوسرا ملتا نہیں۔ کیا بات ہے۔ ابے وہ بسائے تم بھگاؤ، کب ہے یہ ممکن بھلا؟ بات تم ہے، کو واہ۔ شاید تم کو شاید پرتھوی کا واقعہ ملتا نہیں۔ کیا بات ہے، واہ، ہمیں اپنی پر آگے تو ایسا بٹھائیں گے جو قیامت تک اٹھ نہیں سکتے۔ کیا بات ہے، بے شک حق ہے۔ تو آگے بڑھے، ہمارا صدقہ تو یہ بھی کھا رہے ہیں نا، جن کو مسلک اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں پانچواں کہاں سے آ گیا، جن کو دیوبندی وہابی کہا جاتا ہے، خبیث کہا جاتا ہے، ایک اور چلا ہے فرقہ مولائیہ، ابھی بتاؤں گا میں تجھے، توجہ ہے آپ کی۔ آگے بڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنو، اگر دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے کرم سے وہ اس میت کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اگلا جملہ، اپنے بزرگوں کی بھی توجہ، اپنے جوانوں کی بھی توجہ، سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ۔ تم یہاں دنیا والے دعا کرتے ہو، اللہ قبروں میں پہاڑوں کے برابر ثواب اتار دیا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، میں گفٹ دینا چاہتا ہوں کسی بھائی کو جن کا انتقال ہو گیا ہو، میں ان کو گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں انتقال والے کو کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بھی کرنا چاہتے ہیں؟ کرنا چاہتے ہیں نا، اور کر رہے ہیں، گفٹ کرتے ہیں مگر پتہ نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ هَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ، سبحان اللہ زندے مردوں کو گفٹ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ ارے یار بولیے جلدی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا کیا؟ الاستغفار لہم۔ سرکار نے فرمایا یہ جو زندے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے گفٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس یہی سمجھ گئے نا؟ اب دیکھیے، عالم کے لیے مچھلیوں نے دعائیں کی۔ بخاری صحیح ستہ کی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے فکسرا کسرتین، آپ نے دو ٹکڑے لیے اور دو ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو الگ الگ رکھ دیا۔ شاخوں نے بھی ایصال ثواب کیا۔ سنڈیوں ذرا سمجھنے گا، آپ دیکھیں شاخ بھی ایصال ثواب کر رہی ہے، اس سے مطلب پتہ سمجھ میں آ گیا نا کہ آپ کے دامن گیرا میں جتنے پیڑ ہیں سب سنڈی سے ہوئی عقیدہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں آ گیا، ارے تو ہی تو بگڑا ہے، ہم سنیوں کو سواد اعظم کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہے گا، اگرچہ دنیا میں ایک ہی سنی باقی رہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ خالی انسان ہی نہیں، سمندر کی سنی مچھلیاں بھی ہے، کائنات کے ذرے بھی ہے، آسمان بھی سنی ہے، واہ واہ۔ زمین بھی سنی ہے۔ پتہ چلا اہل سنت ہی کامیاب ہے اور یہی جنت کے حقدار بن کر کے بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے بڑھے۔ یہ عنوان میرا نہیں تھا مگر بات آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ اب ذرا جی لگا کر نبی علیہ نبی پر درود، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب قبلہ بہت آسان کر دیا ہے میں نے مسئلہ، اب آپ انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے، کامیاب ہوتا رہے گا۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن کی بڑی مشہور آیت کریمہ میں نے پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے نیک کام کیے، ان قریب اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ آئے نہیں ہو، تاج الشریعہ نے آپ کو بلا لیا ہے۔ واہ واہ سبحان مشکوٰۃ اللہ۔ شریف کی حدیث پاک سنیں، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ ایک بدعقیدہ بولا ہم نہیں جاتے مزاروں پر، ہم نہیں کرتے قبروں کی پوجا۔ ہم نے کہا پوجا کہتا ہے یہی غلط ہے، جس کو تو سجدہ سمجھ رہا ہے نا، آجا میں تجھے بتاؤں سجدے کی 7 شرطیں نہیں 8 شرطیں ہیں۔ آخر میں اعتقاد یہ ہونا چاہیے یہ میرا معبود ہے۔ سنی جاہل صحیح، اگرچہ ناجائز ہے ایسے نہیں جانا چاہیے، اپنا ماتھا نہیں ٹیکنا چاہیے، مگر اس کے بعد بھی تیرا باپ بھی سجدہ ثابت نہیں کر سکتا، سجدہ ثابت نہیں کر سکتا۔ سجدہ وضع الجباتی علی الارض وہ لغوی اعتبار سے ہے، اور تو نے فتویٰ لغت کے اعتبار سے نہیں لگایا ہے، شریعت کے اعتبار سے۔ واہ واہ واہ۔
समझ गए आप? आगे बढ़े, मगर ये तरीका गलत है, ऐसा ना करे। हमने कहा देखो तू जाएगा कैसे, तू तो पहले से ही कट हो चुका है। सरकार ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, ये रूहें जो है ना, रूहें ये पहले ऐसे जमा होती है आलम अरवा में, जैसे छावनी में पुलिस वाले होते हैं, छावनी में फौजी होते हैं, छावनी में फौजी होते हैं। सदर इजलास ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही। यहाँ सदर का माना को ये ना समझे कि अल्लाह के लिए कहा गया है, यहाँ छावनी के माने में है। हमारे मुफ्ती साहब किबला ने बड़ी जबरदस्त इस्लाह की है, अल्लाह सलामत रखे इन उलमा को, इन सब की खिदमत को। आप आगे बढ़िएगा, जरा तवज्जो फरमाए, मुझे सुनिए उधर मत सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, फरमाए रूहें जो है इस तरीके से जमा होती है जैसे छावनी में फौजी जमा है। हमने कहा उसके बाद क्या हुआ, फमा तारफ मिनहा इतलफा, फरमाया छावनी में जब रूहें जमा थी ना, इनका आपस में कांटेक्ट हो गया। बोलो बोलो, तारुफ, परिचय, इंट्रोडक्शन, जान पहचान। समझ गए आप? जुमले इधर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्फाज इधर भी है, मगर अल्फाज के दाव पेच में पढ़ना नहीं चाहिए, अपनी बात आगे रख के आगे बढ़ना चाहिए। आगे है ना, फरमाया जिन रूहों का आपस में जान पहचान तारुफ हो गया, इतलाफा, उनमें इत्तिहाद हो गया, प्यार हो गया। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, मोहब्बत हो गई, अच्छे ताल्लुकात हो गए। बदअकीदा तू मजार पे जाएगा कैसे, तेरी पहचान तो न गौसे आजम से आलम अरवा में हुई है। और मैंने कहा बदअकीदा मौलवी जिसका नाम कारी तैयब है, उसने तशरीह करी मगर बेवकूफ हमारे मतलब की करके चला गया। उसने कहा मालूम है कौन सी रूहों के दरमियान आपस में ताल्लुक हुआ था? बोले उन रूहों के दरमियान हुआ था जिन रूहों का चेहरा आमने सामने था, जिनकी पीठे एक दूसरे की तरफ थी, वो फिर गए थे, उनकी जान पहचान नहीं हुई। हमने कहा तेरा चेहरा उस वक्त गौसी आदम की रूह की तरफ नहीं था, फारिश पाक की रूह की तरफ नहीं था, सरकारे शामदार के रूह की तरफ नहीं था। सरकारे शामदार हमारे सर का ताज है, मगर आज के लोगों से हमें इख्तिलाफ है, रहेगा, इसलिए कि मानते वही है जो शरीयत के मुताबिक होता है। आगे बढ़िएगा, सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों क्या कहा, क्या कहा? कहा यह कि जिनका चेहरा एक दूसरे की तरफ था। हमने कहा तो क्या हुआ? कहा जान पहचान हो गई। हमने कहा सुननी, तू बगदाद जा नहीं रहा है, बल्कि बगदाद वाला तुझे बुला रहा है, बगदाद वाला तुझे बुला रहा है। अबे बरेली जाता नहीं है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बरेली जाता नहीं, बरेली वाला तुझे बुलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि यार ये मुफ्ती बदरुद्दीन साहब बैठे, चूंकि अब यही बैठे हैं तो इन्हीं की मिसाल दे दूं। नाम भी दो ही का याद है, तीसरे का मुझे नाम याद नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन आप सब मेरे सर का ताज हैं। मैं कुछ नहीं, उलमा की खिदमतें हो जाएं, यही अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, ताजुश शरिया का फैजान मिलता रहेगा। आगे बढ़े, मुफ्ती साहब किबला मैं क्यों आया? आपसे अगर पहचान ना होती तो आता। अरे नहीं समझे बात को? अरे इतनी तो पहचान है ना कि मुफ्ती बदरुद्दीन जो है सुन्नी से उल अकीदा है। बेशक, वाह वाह वाह। आपसे मैं खिताब कर रहा हूं, क्या समझ के आप सब सुन्नी से उल अकीदा है। जान पहचान है ना मेरी इतनी ही सही, चेहरे से ना सही मगर अकीदत और अकीदे से तो है ना, दोनों में मुवाफकत है कि नहीं? मैंने कहा पहचान वाले ही के लिए जाया जाता है। तूने तो वारिसे पाक को पहचाना ही नहीं है, तूने तो आला हजरत को पहचाना ही नहीं है। अब मैं एक जुमला दे रहा हूं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। न तूने खल्क को पहचाना, न औलिया को पहचाना, न रसूलों को पहचाना, न नबियों को पहचाना, न मुस्तफा जाने रहमत को पहचाना। और जिसने पहचान लिया मचल कर कहा जाल है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, हमने कहा अबू बकर सिद्दीक अकबर ने भी पहचाना। कैसा पहचाना? 2 साल रहे मेरे सरकार के विसाल के बाद, 2 साल के बाद इंतकाल हुआ ना, तो लोगों ने आपके जनाजे शरीफ को आपके खूखा मुबारक से निकाला। छत पर नजर पड़ी तो देखा पूरी छत काली, पूरी छत काली है। किसी ने कहा यह छत काली क्यों है? कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं, अबू बकर सिद्दीक अकबर विसाले मुस्तफा के मौके पर अगरचे ढारस बनाए हुए थे अपनी, इसलिए कि खिलाफत का मनसब उन्हीं को संभालना था। जुमला बड़ा अच्छा दिया मगर यहां सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था।
मगर अबू बकर सिद्दीक अकबर रात की तन्हाइयों में इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे, इश्क़े मुस्तफा में सीना जल गया था। ये उसी का निशान है। आप कहेंगे मौलाना कैसी रिवायत लेकर के आए हो? मैं कहूंगा आला हजरत की सनद भी मौजूद है। जली जली बू से उसकी पैदा, वाह वाह, सोजिशे इश्क़ चश्मे वाला, कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क ऐसा पैदा करो, इश्क में लालच नहीं होता, हम मतलबी ना बने। सादात से प्यार करें या उलमा से, बगैर मतलब के। बेशक। नेक काम जितने भी हों बगैर मतलब के होना चाहिए। आगे बढ़िएगा, बड़ा मकाम है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आप आए इसलिए हो कि ताजुश्शरिया ने आपको बुलवा लिया है। और एक वली का मकाम क्या होता है और वली से करामतें क्यों सादिर होती है। मगर एक बात याद रखिएगा, करामतें जाहिर नहीं की जाती, करामतें छुपाई जाती है। बुजुर्गों की रविश भी रही है। किताब का नाम तनवीरुल हलक फी रुयतिन नबी वल मलक है। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया है। इस वाक़िए को हजरत इमरान इब्ने हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, उन्होंने हजरत मुतर्रिफ को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, सुनो इन्नी मुहद्दिसुकुम, मैं तुमसे एक बात बयान कर रहा हूँ। फ़इन उश्तो फ़इन इश्तो, अगर मैं जिंदा रहूं तो फरमाया फक्तिब अलैया, तो उसको छुपा करके रखना, मेरी करामत को जाहिर मत करना। और अगर मैं मर जाऊं, फ़इन मुत्तो, अगर मैं मर जाऊं तो आपको इख्तियार है, फहद्दिस बिहा इन शीता, अगर आप चाहे तो बयान कर देना। क्या करामत थी उनकी? करामत ये थी, हजरत इमरान इब्ने हुसैन को बवासीर की तकलीफ हो गई। इमाम नबी ने इसको जिक्र किया है, कानत भी बवासीर हो, ये बवासीर अरबी का लफ्ज है, इतना भी याद रखिएगा। और उनको तकलीफ हो गई बवासीर की। अब जब तकलीफ हुई तो एक वक्त ऐसा आया, आपने उसको दगवा लिया, जो आग से दागा जाता है कि नहीं जाता है, गर्म करके उसको लोहे को उसको दगा दिया जाता है। मगर ये नाजायज और हराम नहीं, बल्कि यहां तक लिखा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, अगर मकरूह तहरीमी भी होता तब भी ये इमाम ना करते, बस खिलाफे औला था। और ये इसकी तर्जमानी थी, ये जुमला उलमा के लिए, हसनातुल अबरारी सय्यातुल मुकर्रबीन। आपने क्या किया? दगवा लिया। होता यह था, जब आपके तकलीफ होती थी, कानतिल मलाइकतु तुसल्लिमु अलैया मिन नाहियतिल बैती, घर के एक किनारे से आप पर फरिश्ते सलाम भेजा करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ते, आपको तकलीफ हो रही है, फरिश्ते सलाम भेज रहे हैं। आपको तकलीफ हो रही है, फरिश्ते सलाम भेज रहे हैं। इसको समझिएगा। नाज़े दवा उठाए क्यों? नाज़े दवा उठाए क्यों? हमने कहा जरा तवज्जो करो, नाज़े दवा क्यों उठाए? हजरत अय्यूब जब इम्तिहान में थे, किसी ने पूछा आपको ये सेहत का जमाना पसंद है या आपको तकलीफ का जमाना? हजरत अय्यूब ने कहा सेहत अल्लाह की नेमत जरूर है, मगर जब तकलीफ होती थी मेरा रब पूछता था कैफा अंता या अब्दी, अय्यूब मेरे बंदे तेरा हाल कैसा है? कहा जब ये रब पूछता था ना, रब की तरफ से कलाम आता था, अल्लाह के कलाम की बरकत और उसके फरमान में इतनी मिठास होती थी, अय्यूब सारी तकलीफों को भूल जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया अगर चला जाऊं तो हजरत अली मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो, मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। इमाम राजी ने तफसीर राजी में इस वाक़िए को जिक्र किया। कौन मौलाए कायनात? वो मौलाए कायनात जो सादात इकराम के जद हैं। बेशक। वो मौलाए कायनात जिनके लिए सरकार अलैहिस्सलाम फरमाए, खतीब बगदादी रिवायत करे, राइतु अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व फातिमा तो खियारतुल्लाह। अहले बैत से प्यार करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे सुने, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जन्नत के दरवाजे पर देख कर आया हूँ, पहले खुदा का नाम है, दूसरा मेरा नाम है, तीसरा लिखा अलीयुन हिब्बुल्लाह, अल्लाह अली अल्लाह का महबूब है। बोलो सुभान अल्लाह। आगे लिखा है हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा है, खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की पसंदीदा है। आला हजरत ने कहा क्या बात रजा उस तबारिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, वली का मकाम क्या होता है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के घराने में विलायत एक जमाने से चली आ रही है। अल्लामा रजा अली खां वली, अल्लामा नकी अली खां वली, आला हजरत वली, हुज्जतुल इस्लाम वली, सरकार मुफ्ती आदम वली, मुफस्सिर आदम वली, ताजुश शरिया वली। अल्लाह, अगर करामत पर मेयार रखते हो तो सबकी करामत भी बताऊं। तवज्जो है?
چونکہ کرناٹک کی سرزمین میں چمتکاری بابا بہت آ جاتے ہیں، تو میں چمتکاری بابا کو تو نہیں، سعادت والے پیر کی بات کر دیتا ہوں. اور اتنا یاد رکھنا، ایک ولی کعبے سے افضل. تصدیق کیجئے، میں آگے نہیں بڑھوں گا. ہر ولی کعبے سے، ارے بولو، گھبرا کیوں رہے؟ دلیل میں دوں گا انشاءاللہ. جب میں بول رہا ہوں تو ذمہ دار پہلے میں ہوں، بعد میں آپ ہیں. اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد کو اٹھائیے. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک استفتاء ہے، وہ حقیقت میں کسی کا دیا ہوا فتویٰ ہے، اور فتوے کی تصدیق کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس بھیجا گیا، پوچھا گیا. اب اس فتوے میں کیا لکھا تھا جو استفتے کی شکل میں آیا تھا؟ اس میں حضرت شاہ زمان الہ آبادی، حضرت حسن ابن قدوہ، اپنے زمانے کے دونوں بزرگ ہیں. ان میں حسن ابن قدوہ تو قطب ہے. کتاب کا نام ہے مثنوی معدن فیض. واقعہ ذکر کیا گیا، حضرت رابعہ بصریہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئی. جیسے ہی آپ مکہ کے قریب حدود حرم میں داخل ہونا چاہتی تھی، آپ کے ایام شروع ہو گئے، ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا پیدل سفر کیا تھا نا، بصرہ سے آج کے دور نہیں تھا، وہ پیدل سفر کیا تھا. جب قریب پہنچی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، روتی رہی. رو کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، سو گئی. سوتے سوتے کیا ہوا؟ ادھر اللہ کا فرمان ہوا خانہ کعبہ سے. یہ مثنوی فارسی میں ہے، اشعار ہے، مگر خالی ترجمہ بتائی دیتا ہوں، وقت کی قلت ہے. فرمایا سنو، اللہ نے کہا کعبہ اپنی زمین کو لے اپنے اس چہار دیواری کو لے کر جا، جہاں میری رابعہ لیٹی ہے وہاں جا کر کے طواف کر لے، وہاں جا کر کے طواف کر لے. اس نے کہا مولا اتنے لوگ میرا دیدار کرنے آئے ہیں، میں رابعہ کی طرف جاؤں؟ رب قدیر نے کہا آج فیصلہ یہ ہے کہ جہاں رابعہ لیٹی ہے اگر کوئی تیرا طواف کرے گا اس کو 1 حج کا ثواب دوں گا. جہاں رابعہ لیٹی ہے اگر اس کا طواف کرے گا 70 حجوں کا ثواب عطا فرما دوں گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. تصوف کی بولی، قطبیت کی بولی، ولایت کی بولی، شریعت کی بولی بھی بتا دوں. حالانکہ شریعت سے الگ نہیں ہے ولایت، طریقت بعد میں ہے، شریعت پہلے ہے. مگر سنیں، بحر الرائق، مفتیان اکرام بیٹھے، فتوے کی کتاب ہے نا، ارے بولیے، فتوے کی کتاب ہے نا بحر الرائق. مفتی سند پیش کرتا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے بھی سند پیش کی ہے. بحر الرائق میں ایک مسئلہ لکھا ہے، اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ نظریے کو بتا رہا ہے. الکعبۃ اذا رفعت عن مکانها لزیارت اصحاب الکرامہ. فرمایا اگر کعبہ اپنی در و دیوار کو لے کر ولیوں کے طواف اور ان کے دیدار کے لیے چلا جائے، بولے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں چلا جائے؟ اس کا مطلب کعبہ جاتا ہے، اور یہ اسی زمانے میں نہیں، آج بھی جا رہا ہے. بولو آج بھی، مگر انہی کو نظر آتا ہے جو اہل نظر ہوتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. سمجھ گئے آپ؟ توجہ فرمائیے گا. ہم نے عقیدت کی نظروں سے دیکھا ہے، ظاہری نظروں سے نہ دیکھا. ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے حق لکھا ہے. دیدہ کور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے. توجہ سنیے، توجہ سے سنیے گا. کیا فرمایا؟ یہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے اگر ولیوں کے دیدار کے لیے چلا جائے. آگے فرمایا گیا جب چاہتا ہے، اب ایک بندہ گیا نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ میں، تو عین کعبہ اس کا قبلہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کعبے کی در و دیوار بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اب کعبہ تو دیواریں لے کر جا چکا ہے، حجر اسود بھی چلا گیا ہے، رکن یمانی بھی چلی گئی، رکن یمانی بھی چلا گیا، رکن شامی بھی چلا گیا، رکن یمانی شامی سب چلے گئے، رکن عراقی بھی چلا گیا. اب یہاں تو دیوار ہے ہی نہیں، تو عین کعبہ کہاں سے آئے؟ اب چہرہ کدھر کرے؟ تو حضرت صاحب بحر الرائق کہتے ہیں فتجوز صلاۃ المتوجہین الی ارضھا. اگر نماز پڑھنے والے کو کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے تو زمین کعبہ تو ہے، ادھری چہرہ کر لے، نماز ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے. ولی کا مقام دیکھیں، ولی کا مقام. خاندان اعلیٰ حضرت کی بات ہے. ایک میں سند دے دیتا ہوں. الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر لکھنے والے امام عبد الوہاب شعرانی، انہوں نے فرمایا ان اکبر الاولیاء بعد الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین القطب ثم الامامان علی خلاف من ذلك. اس کے آگے فرمایا الافراد ثم الاوتاد ثم الابطال. فرماتے لوگوں اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کو لیا ہے. فرمایا ولی کے 5 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ قطب کا ہوتا ہے، دوسرا درجہ امامان کا ہوتا ہے. توجہ فرمائے، دوسرا درجہ امامان کا ہوتا ہے. تیسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ
افراد کا ہوتا ہے، چوتھا درجہ اوتاد کا ہوتا ہے، پانچواں درجہ ابدال کا ہوتا ہے. یہ سب ولیوں کے منصب ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی ایم ایل سی ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، روحانیت کے مناصب بھی ہے، کوئی قطب ہے، کوئی اوتاد ہے، کوئی افراد ہے، کوئی ابدال ہے. ہم نے کہا سب سے نیچا درجہ کس کا؟ ابدال کا آیا. اعلی حضرت کی الامن والأولی للائت المصطفیٰ بدافع البلا اٹھاؤ. اے بدعقیدہ تو اس پر اعتراض کرتا ہے. اے دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود. اعلی حضرت نے کتاب لکھ کے بتا دیا مصطفیٰ تو دافع بلا ہے ہی، مصطفیٰ کے علاوہ مصطفیٰ کی امت کے جو ولی ہے وہ بھی دافع بلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھاتے نا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. ابے چپ، توجہ. سرکار فرماتی ہے الابدال فی امتی ثلاثون بہم تقوم الارض وبہم تمطرون وبہم ترزقون. ولیوں کی 5 کیٹیگری میں نے بیان کی. سب سے پہلا قطب، اس کے نیچے امامان، اس کے نیچے بھول گئے تو سنیے افراد، اس کے نیچے اوتاد، اس کے نیچے ابدال. ابدال کی فضیلت جب اتنی ہے، حدیث کا ترجمہ سن لیجئے. سرکار فرماتے ہیں میری امت میں 30 ابدال ہے. 30 کی گنتی کبھی ختم نہیں ہوتی. کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کو پھر دوسرے کو ابدال بنا کے وہاں رکھ دیا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہم نے کہا یہ ولی رکھے کیوں گئے زمین میں؟ زمین میں رکھے کیوں گئے؟ تو فرمایا زمین میں اس لیے رکھے گئے تاکہ تمہیں روزی مل جائے. آنکھوں سے محدث کبیر نے کہا آپ غازل قضات ہیں، آپ کی چونکہ سپورٹ تو چاہیے نا بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے. کہا میں اس حالت میں بھی اگرچہ بوڑھا ہوں مگر الحمدللہ خدمت کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کہا وہ اور ہوں گے جن کو جاہل تسلیم کرے، یہ غازل قضات وہ ہیں جن کو عوام سے پہلے ہمارے علماء نے تسلیم کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا 14 نسلوں پہلے دادا گزرا نیک تھا، تو کہا اس کی وجہ سے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا گیا چونکہ خزانہ تھا. ناظم صاحب مائک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ توجہ ہٹائیں گے. اتنا یاد رکھیے گا نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی اس لیے نظر مت ہٹائیے گا. یہ میرا ہی کمال نہیں ہے، آپ بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ بھی یہاں اونچی جگہ بیٹھیں گے تو آپ بھی دیکھ لیں گے. رضا علی خان، علامہ نقی علی خان، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مارت الاسخان، سرکار مکھی سرکار مفسر اعظم، سرکار اس کے حضرت رضی اللہ امیان تو ترکی پوچھت اور خالی کل تھا اور اللہ انشاءاللہ قیامت تک. بریلی کی طرف نظر نہ اٹھائے، بریلی نہ خالی کل تھا اور اللہ انشاءاللہ قیامت تک خالی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ. واہ واہ. توجہ ہے. علامہ رضا علی خان کون تھے؟ علامہ رضا علی خان کون تھے معلوم ہے؟ کون تھے؟ اگر تم نے مجھے عوام کے قریب کیا ہوتا تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر تقریر بھی نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ نعرے اتنے لگتے کہ آدھی تقریر نعروں کی ہوتی، آدھی تقریر میری ہوتی. خیر، امامی قرات اللہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے. امام کی قرات قرات الامامی قرات اللہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے. ارے تمہارے امام کو دیکھ لیا تو تمہیں بھی دیکھ لیا. بس آگے بڑھیے گا. کیا بات میں عرض کر رہا تھا؟ ولی اعلی حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان کا لقب تھا قطب الوقت. بولو کیا تھا؟ بریلی شریف میں سب سے پہلے دارالافتاء قائم کرنے والے علامہ رضا علی خان ہیں. اب ایک جملہ دے رہا ہوں، مرکزیت کا آغاز تو اسی زمانے سے ہو گیا. ادارہ بھی قائم کیا، مفتی بھی بنایا، اور کس کو بنایا، کس کو پڑھایا، کس کو پڑھایا؟ ابے تو جامع ازہر جا، ادھر جا ادھر جا ادھر جا. یہ ان کے لیے نہیں، بدعقیدہ دیوبندیوں کے لیے. بہت عمدہ. ہائے ہائے ابے ہائے. جا تو سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. ہائے ہائے ابے ہائے. جا تو ایسے جا جیسے میرا تاج الشریعہ ازہری بن کر کے آیا. آیا تو ایسا آیا کہ زمانے نے کہا فخر ازہر یہی ہے. بولو بولو. سبحان اللہ. جہاں گئے سکے بٹھا دیے. علامہ رضا علی خان کو
علامہ رضا علی خان نے پڑھایا کس کو؟ علامہ نقی علی خان کو. بولو محبت سے. علامہ نقی علی خان معلوم ہے کون ہے؟ زبردست. اللہ سلامت رکھے. کرناٹک کی سرزمین پر بھی یہ عجوبہ ہوتا ہے. توجہ فرمائے آپ آگے بڑھے. محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ فرمائیے گا. علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے علامہ نقی علی خان کو پڑھایا. علامہ نقی علی خان کون ہے؟ یہ وہی ہے جو تفسیر علم نشرہ کے مصنف ہے. یہ وہی ہے جواہر البیان کے مصنف ہے. ان کی کتاب کیا ہے؟ جواہر البیان بھی ہے. ان کی کتاب سرور القلوب بھی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی کتاب احسن الفیاء بھی ہے جس پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا ہے. علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ قطب الوقت ہے. اور قطب کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے، جو جملہ نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَن لَّوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ. فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں اگر رب کی بارگاہ میں قسم دلا دیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی تناظر میں دیکھیں علامہ رضا علی خان جا رہے ہیں. غیر مسلموں کا تیوہار ہے ہولی والا. سمجھ گئے آپ؟ اس میں کیا ہوا؟ علامہ رضا علی خان جا رہے ہیں، کسی نے رنگ پھینک دیا. رنگ پھینکنے والی عورت تھی، طائفہ تھی، فاحشہ تھی. پھینکا. علامہ رضا علی خان کا ایک دیوانہ چاہنے والا کھڑا تھا. وہ فوراً بالا خانے پہ چڑھ گیا، اوپر والی منزل پہ، اور اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا. علامہ رضا علی خان نے ارشاد فرمایا ارے اس کو مت مار، اس نے مجھ پر رنگ کیا ڈالا ہے، اللہ اس کو رنگ عطا فرما دے گا. ارے بولو نا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا اللہ رنگ عطا فرما دے گا. اتنا کہنا تھا، گھر سے نیچے آئی، قدموں میں گری، کہا سرکار کلمہ پڑھائے. کلمہ پڑھایا. جو نوجوان مارنے گیا تھا اسی کے ساتھ نکاح کیا، آگے بڑھا. سمجھ گئے آپ؟ کفو عورت کی طرف سے دیکھا جاتا ہے مفتی صاحب. کفو عورت کی طرف سے دیکھا جاتا ہے، مرد کی طرف سے نہیں. سمجھ گئے آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کرامت کا معیار ہے تو آگے بڑھو. علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ رضا علی خان کی بات آ گئی. وقت چونکہ بڑھتا جا رہا ہے میں بہت آگے تک جانا چاہتا ہوں. علامہ نقی علی خان کا دور ہے. کون علامہ نقی علی خان؟ وہ علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا عالم یہ ہے ایک دن آپ جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا سرکار بارش نہیں ہو رہی ہے، نماز استسقا پڑھا دیجئے. نماز استسقا آئیے دعا کر لیتے ہیں. علامہ نقی علی خان نے جمع فرما لیا لوگوں کو، آگے بڑھے ہیں. مگر علامہ نقی علی خان کوئی عام نہیں تھے، حافظ کاظم علی کے بیٹے تھے. کاظم علی کون تھے؟ زبردست تھے، حکومت کے اندر بڑے منصب پر فائز تھے، بڑے کروفر والے تھے. ارے یہ خاندان اعلیٰ حضرت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگوں کو مال کھینچنے کے لیے قریب کرتے ہیں. ارے ان کے دادا نے مال کو چھوڑا ہے، فقیری کو اختیار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی مسجدوں میں خطبہ علمی ہے؟ ارے بولو ہے، اونچا بولو. خطبات رضویہ ہوگا. ارے خطبہ علمی ہے کہ نہیں؟ نام تو سنا ہے، کس کا ہے؟ مسلکی اعلیٰ حضرت کے خلاف جائے گا تیرا باپ بھی خطبہ انہی کا سنائے گا جو اعلیٰ حضرت کے دادا ہے. علامہ رضا علی خان کا خطبہ ہے مگر اس میں وجہ بیان کی گئی. خطبہ علمی جو ہے علامہ رضا علی خان ان کے والد بڑے منصب پر فائز تھے مگر آپ نے دنیاوی حکومت کو چھوڑا ہے، روحانی حکومت کو اختیار کیا ہے. اتنے کنارہ کش تھے، خطبہ خود لکھا مگر اس میں جو اشعار ہے، اس میں جو ترتیب ہے وہ آپ کے شاگرد حضرت مولانا حسن ان کا بھی نام تھا، ان کے نام سے وہ شائع کیا گیا، ان کو دے دیا گیا. ہم نے کہا کہاں تک بچے گا؟ یہ بریلی والے ایسے ہیں جن کی آباء و اجداد نے ہمارے بھی باپ دادا پر احسان کیا اور قیامت تک ہوتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ.